السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم احمد رشدی کی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے. ایک ویڈیو ہم نے ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے بنائی تھی، لیکن ہم تھوڑی سی اس سے ان کے فن کے حوالے سے ذرا زیادہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اس تفصیل پہ جانے سے پہلے ایک چیز کی میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. یوٹیوب چینل کے اوپر بھی یہ گردش کر رہی ہے کہ جو ماضی کی ایک ٹی وی کی اداکارہ تھی ثروت عتیق، جن کا مشہور ڈرامہ تھا گیسٹ ہاؤس، ان کے حوالے سے طرح طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ناظرین بڑے عجیب طریقے سے تھم نیل بنائے جاتے ہیں اور پھر کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف سنسنی پھیلانے کے لیے اور ناظرین یا آڈینس کو بتانے کے لیے کہ نئی نئی خبریں ملنی چاہیے انہیں، تو اس حوالے سے خبریں پھیلائی جاتی ہیں. تو ثروت عتیق صاحبہ کے حوالے سے بھی اسی قسم کی خبریں پھیلائی گئیں، جو کہ یہاں پہ میں دہرانا نہیں چاہتا. وہ خبریں کیا ان کی زندگی کے حوالے سے ہیں اور ان کے علاج اور ان کی صحت کے حوالے سے. میری ان کے جو بیٹے ہیں عمر عتیق صاحب، ان سے بات ہوئی. وہ ایک ماشاءاللہ پروگرام کے پروڈیوسر ہیں کرنٹ افیئر کے. میرا کوئی اتنا زیادہ جان پہچان تو نہیں ہے، لیکن میں انہیں ایک فیلڈ میں رہنے کے وجہ سے جانتا ہوں. تو میں نے ان سے ان کی خیریت دریافت کی، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ تو کوٹ اینڈ کوٹ ان کے میں ورڈ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہماری کیا مجال ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ خیریت سے. تو لہٰذا ایسے ناظرین، ایسے لوگوں سے گزارش ہے جو اپنے یوٹیوب کے ویوز بڑھانے کے لیے یہ طرح طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں، اس سے تھوڑا سا پرہیز برتیں، اس سے تھوڑا بچیں. اس قسم کی خبریں پھیلانا ٹھیک نہیں ہے کسی کے حوالے سے، اور ان کے گھر والوں کو بھی اس سے شدید تکلیف ہوئی ہے. ناظرین، اب آتے ہیں احمد رشدی صاحب کی طرف. احمد رشدی صاحب جو کہ ہمارے ایک پاکستان کے ایسے مایہ ناز گلوکار ہیں جنہوں نے کوئی باقاعدہ تربیت یا ٹریننگ تو حاصل نہیں کی تھی، جس طرح وہ سارے گاما اور ساری جو ایک ریاض اور جو ایک پورے انسٹرومنٹ لے کے گھروں میں جو ایک ہوتا ہے، جو ایک باقاعدہ کلاسیکل موسیقی سیکھی جاتی ہے اور باقاعدہ اس طرح سیکھا جاتا ہے، اس طرح نہیں، بلکہ وہ ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کو شوق تھا. ان کی آواز اچھی تھی. اس زمانے میں کراچی سے فلم انڈسٹری جو تھی وہ لاہور میں آ چکی تھی، کچھ فلمیں کراچی میں بن رہی تھی، لیکن ان کی جو پہلی تربیت گاہ تھی یا جو پہلا انہوں نے اپنا پناہ گاہ جسے کہنا چاہیے اس زمانے میں، جس طرح تالش مصطفیٰ قریشی یا محمد علی صاحب کی تھی، وہ بھی ریڈیو پاکستان سے آئے تھے. تو انہوں نے بھی اپنی ریڈیو پاکستان میں ٹرائی کی، جہاں پہ ان کی آواز کو بڑا سراہا گیا. انہوں نے ایک گانا گایا تھا، بندروں سے کہ ماری چلی رے میری گھوڑا گاڑی، یہ بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر. تو یہ ایک ریڈیو پاکستان کا پروگرام تھا، اس سے انہوں نے شروع کیا تھا احمد رشدی صاحب نے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ وہ باقاعدہ تربیت کا نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ بعد میں کیا وہ سب کے سامنے ہے. اور جو ان کی آواز کے اندر کمانڈ تھی اور جو کنٹرول تھا اور جس طریقے سے اس کو وہ گھما پھرا کے لے کے آتے تھے واپس اپنی جگہ پر، تو وہ اپنی مثال آپ تھے. اس گانے کے بعد انہیں کراچی میں ہی ایک دو فلموں میں، کارنامہ فلم تھی، اس میں انہیں تھوڑا سا گانے کا موقع ملا، ایک دو گانے ملے، لیکن کیونکہ فلم انڈسٹری جو تھی وہ لاہور میں تھی تو انہیں انتظار تھا اس کا کہ وہ لاہور تک پہنچیں. تو اس کے بعد لاہور میں تو ابھی انہیں چانس نہیں ملا تھا، لیکن اسی دوران میں ہیرا پتھر کے گانے بھی ہٹ ہوئے جو کہ وحید مراد صاحب کے اوپر تھے. تو ہیرا پتھر کے ساتھ ساتھ جب اس کے بعد ہٹ ہونے کے بعد، ہیرا پتھر نے کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹی تھی، تو اس کے باوجود بھی ان کا نام جو تھا وہ اتنا زیادہ کوئی پورے پاکستان میں نہیں گونج رہا تھا. اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں اخلاق احمد، مجیب عالم اور بشیر احمد اور سلیم رضا اور مہدی حسن خان صاحب آف کورس، یہ سارے افق پہ چھائے ہوئے تھے. تو وہاں پہ بیچ میں جگہ بنانا جو تھا وہ بھی ایک مشکل کام تھا. تو اسی دوران میں ارمان فلم ریلیز ہوئی، جس نے پورے پاکستان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے. اور یہ کراچی کے کچھ 4-5 نوجوانوں نے، جن میں سہیل رانا صاحب، پرویز ملک صاحب، مسرور انور صاحب، وحید مراد صاحب تھے، اس میں احمد رشدی بھی شامل ہو گئے. تو یہ اس کا جو گانے تھے ارمان کے، کوکو کو رینا تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر، یہ بھی حالانکہ مالا نے بھی گایا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو احمد رشدی صاحب نے اس کو گایا وہ بہت ہی زبردست تھا. اور ایک گانا اس میں اور بھی تھا، جب پیار میں دو دل ملتے ہیں میں سوچتا ہوں ان کا بھی کہیں مجھ جیسا ہم جیسا یا مجھ جیسا ہی انجام نہ ہو. یہ گانا بھی اپنی مثال آپ تھا ناظرین. جب پیار میں دو دل ملتے ہیں میں سوچتا ہوں ان کا بھی کہیں. تو ناظرین، احمد رشدی صاحب کو پھر شباب کرونی صاحب مشہور تھے. ایک تو انہیں فلموں کی فیکٹری کہا جاتا تھا، پھر نئے ٹیلنٹ کو بہت زیادہ
موقع دیتے تھے نئے ٹیلنٹ کو آگے آنے کا. تو انہوں نے ان کو سپیرن فلم کے لیے ایک گانا دیا جو کہ انہوں نے گایا. سپیرن سے پہلے ان کی ایک انوکھی فلم تھی جو کہ انڈیا کی ایک سیکنڈ تھرڈ ہیروئن تھی, شیلا نام تھا غالباً ان کا, شیلا رمانی کے اس طرح کا نام تھا. وہاں پہ تو ان کو نہیں پوچھا جاتا تھا, لیکن پاکستان میں ان کو بڑا پوچھا گیا, اور وہ انوکھی فلم میں بھی ان کا ایک گانا تھا. سپیرن میں انہیں ایک گانا دیا گیا, شباب قرآنوی صاحب نے دیا. وہاں سے پھر اس طرح ان کو لاہور میں آنے کا چانس ملا. لیکن جو اصل شہرت تھی ناظرین, وہ عوامی اداکار علاؤالدین صاحب کی فلم تھی مہتاب, جس کو بعد میں شباب قرآنوی صاحب نے ریمیک بھی کیا تھا, شاہد صاحب کے ساتھ سسرال بنائی تھی. اس میں گول گپے والا آیا, گول گپے لایا. ناظرین کیا آوازیں نکالی اس میں احمد رشدی صاحب نے, اور اس کا حق بھی ادا کیا. گول گپے والا آیا, گول گپے لایا, گلی گلی گاتا پھرے, ہنستا ہنساتا پھرے, آیا رے دیکھو جی آیا رے. علاؤالدین صاحب نے اس گانے کی پکچرائزیشن پہ. تو اس طرح احمد رشدی صاحب کو لاہور کی انڈسٹری میں بھی ایک پہچان مل گئی, ایک جگہ ملی, جس کے بعد انہوں نے پھر کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. احمد رشدی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی وزادار قسم کے آدمی تھے. وہ اپنا معاوضہ بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے, معاوضہ طے بھی نہیں کرتے تھے, اور ان کو جتنے بھی پیسے دے دیے جاتے تھے وہ چپ کر کے رکھ لیتے تھے. تو اسی وجہ سے ان کے جو حالات تھے وہ کبھی بھی شاید اتنے اچھے طریقے سے ٹھیک نہیں ہوئے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیش کرانا نہیں جانتے تھے. بہت ہی ملنگ قسم کے آدمی تھے. اور ان کے بارے میں علی سفیان افاقی صاحب نے لکھا ہے کہ جس وقت کنیز فلم میں ان کے 2-3 گانے تھے, دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. میں نے کنیز کی ویڈیو میں بتایا بھی تھا, اور جب پیار میں 2 دن ملتے ہیں, یہ اپنا ایک اور گانا تھا جو زیبا اور اس چھانگا مانگا میں, اور وہ بیڈ روم میں جو الگ الگ گا رہے ہیں وہ تھا. پھر جانے تمنا والا بھی تھا ایک. تو اس میں بھی انہوں نے, علی سفیان افاقی صاحب نے لکھا کہ میں نے جب ان سے کہا کہ تم کیا معاوضہ لوگے, تو انہوں نے کہا, علی سفیان افاقی صاحب, کیا میں آپ سے معاوضہ لیتا ہوا اچھا لگوں گا؟ تو انہوں نے کہا پھر بھی, انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے خیر علی سفیان افاقی صاحب نے ان کو پیسے دیے تھے, اور ان پیسوں کے حوالے سے وہ دوبارہ انہوں نے کبھی اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں کی تھی کہ پیسے کتنے ہیں کیسے ہیں, ان کے اوپر کبھی بھی دوبارہ انہوں نے بات نہیں کی. غالباً اچھے ہوں گے یا وہ مطمئن ہوں گے, ان کی عادت اس طرح کی تھی کہ وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے تھے اور وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے تھے. بلکہ علی سفیان افاقی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ان کی اس عادت کی وجہ سے وہ کرائے کے گھروں میں رلتے رہے اینڈ تک, اور لاہور میں انہیں کوئی گھر نصیب نہیں ہوتا تھا, کرائے کے گھر میں رہے وہاں پہ بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی وہ وزادار اتنے تھے کہ اگر کوئی کہتا تھا کہ آپ حیدرآباد کے ہیں اور آپ کی وہ ایک کڑی جو آپ اسپیشل اور بھگیارے بینگن جو ہوتے ہیں وہ ہمیں کھلائیں کبھی, تو وہ بیچارے وہ ساری کھٹی کڑی اور وہ بھگیارے بینگن کا پورا اہتمام کرتے تھے, اور بڑے ہی خوش رہتے تھے ہر وقت. وحید ماد کے ساتھ تو ان کی جو آواز سوٹ کی سب کو پتہ ہے, جس میں بھولی ہوئی ہوں داستاں گزرا ہوا خیال ہوں. انہوں نے یہ والے گانے بھی گائے, کوکو کورینا ٹائپ تو گائے. پھر دل کو جلانا ہم نے چھوڑ دیا, یہ بھی انہوں نے وحید ماد صاحب کے لیے گانا گایا. اور وحید ماد صاحب کے لیے سیریس گانے بھی گائے. ہم نے کافی ویڈیوز میں ان کے گانے ویسے بھی وحید ماد صاحب کی ویڈیوز کے حوالے سے بھی لگا چکے ہیں. ویسے ان کا جو ایک سنجیدہ گانا وہ مجھے ذاتی طور پہ بھی بہت پسند ہے, ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا, ساتھ دو گے زندگی بھر چھوڑ کر نہ جاؤ گے. اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا. کیا گانا ہے, بڑے ہی سنجیدہ گانا گایا. تو احمد رشدی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید یہ تربیہ گانے گاتے ہیں یا مزاحیہ گانے گاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اوپر چھاپ بھی لگا دی گئی. اس زمانے میں عموماً ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو جس طریقے سے کے گانے گاتا تھا اس کے اوپر چھاپ لگا دی جاتی تھی. لیکن خیر احمد رشدی صاحب نے اپنے آپ کو ہر فیلڈ کے اندر ثابت کیا کہ وہ بہت بڑے گلوکار تھے. ان کے پائے کا گلوکار میرا محمد رفیع صاحب تھے. کشور کمار کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا ایک کمپیریزن بنایا جائے. نو ڈاؤٹ کہ انڈیا کی انڈسٹری میں جو کینوس تھا بہت بڑا تھا. کشور صاحب کو زیادہ گانے گانے کا بھی موقع ملا. انہوں نے تو 5-6 ہزار گانے گائے ہیں. احمد رشدی صاحب نے, انہوں نے تو بہت ہی زیادہ گانے گائے ہیں, لیکن ان کے اندر جو فن تھا وہ کسی بھی طور پہ کسی بھی طریقے سے ان سے کم نہیں تھا. ناظرین, وحید ماد کے ساتھ ساتھ پھر ایک بیچ میں مجھے بلکہ قصہ یاد آ گیا. جب کنیز فلم بن رہی تھی تو علی سفیان افاقی صاحب کہتے ہیں کہ احمد رشدی صاحب کو اداکاری کرنے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا, تو جس میں چھوٹے چھوٹے رول بھی کرتے تھے. ویسے اتفاق سے وہاں پہ کشور کمار صاحب کو بھی انہوں نے تو خیر بڑی فلمیں بھی کی ہیں, مدھو بالا تک کے ساتھ کی ہوئی ہیں, لیکن احمد رشدی صاحب کو بھی یہ شوق تھا. اور کنیز فلم میں جس میں بڑے بڑے اداکاروں نے چھوٹے چھوٹے کردار بھی کیے تھے, اسلم پرویز ٹائپ لوگوں نے اور دوسرے لوگوں نے,
تو اس میں بھی احمد رشدی صاحب کو جس وقت وحید مراد صاحب کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر ان کا دوست بنایا گیا تھا، تو وحید مراد صاحب مذاق میں یا سیریس علی سفیان صاحب کو کہتے رہے کہ تم اس کو کیوں رکھ رہے ہو، حسن طارق صاحب کو بھی کہا انہوں نے کیوں رکھ رہے ہو، لڑکیاں تو ان کو دیکھتی رہیں گی، مجھے دیکھیں میں نہیں، ان کی آپس میں دوستی بہت زبردست تھی۔ لیکن خیر احمد رشدی صاحب نے وحید مراد کے علاوہ پھر جس وقت محمد علی صاحب کا انصاف اور قانون کا گانا تو اگر برا نہ مانے تجھے پیار میں سکھا دوں، خیر گانا تو خود بخود لگا ہوتا ہے، وہ پکچرائز نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ایسے بھی ہے مہرباں زندگی کی راہ میں جیسے جانتے نہیں، ایسے بھی ہے مہرباں زندگی کی راہ میں جب ملے تو یوں جیسے جانتے نہیں کا گانا یہ محمد علی صاحب کے لیے جب انہوں نے گایا تو پھر محمد علی صاحب کے اوپر بھی ان کی آواز اٹھ کے زبردست طریقے سے سامنے آئی، اور بیچ میں بلکہ ایک یہاں پہ ایک اور بھی قصہ ہے کہ جس وقت جاگیر فلم بن رہی تھی تو احمد رشدی صاحب جو تھے اس میں گانا انہوں نے گانا تھا ہم چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلے۔ یہ بھی ایک بہت زبردست قصہ ہے جس میں نور جہاں کے ساتھ نثار بزمی صاحب جو ڈائریکٹر تھے ان کی لڑائی ہوئی تھی، تو نور جہاں نے جو گانے والے ایسوسیشن تھی اس میں سب سنگرز کو منع کر دیا کہ کوئی بھی نثار بزمی کے ساتھ نہیں گائے گا، انفیکٹ نور جہاں کو کچھ پٹی بھی پڑھائی گئی تھی، تو انہوں نے منع کر دیا کوئی نہیں گائے گا۔ تو جس وقت گانا بالکل تیار تھا احمد رشدی صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے ڈائریکٹر نے بھی کہا اور افاقی صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے دیبا اور ندیم کے اوپر یہ گانا پکچرائز کرنا ہے، اس کے بعد ان دونوں نے شہر سے باہر چلے جانا ہے، تو آج ہی گانا 1-2 دن کے اندر ریکارڈ کر کے ہم اس کو شوٹ کرنا چاہتے ہیں ورنہ بعد میں ڈیٹس کا بڑا ایشو آئے گا۔ تو احمد رشدی صاحب کے ساتھ مسعود رانا صاحب بھی آئے، انہوں نے کہا جی گانے کو تھوڑا ملتوی کر دیں کہ اس کو پوسٹ پون کریں، کیونکہ نور جہاں نے کہا ہے کہ نثار بزمی صاحب کے ساتھ کوئی نہیں گائے گا، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا ملتوی کر دیا جائے۔ تو علی سفیان افاقی صاحب نے کہا کہ گانا تو ابھی ریکارڈ ہوگا، میرے پاس تو بعد میں ڈیٹس بھی نہیں، انہوں نے کہا جی کس میں ہمت ہوگی گانا ریکارڈ کرنے کی، اور سنگر کا تو ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی جائے گی۔ جس وقت وہ گئے تو نثار بزمی صاحب نے کہا کہ آپ افاقی صاحب کو کہ آپ کسی میوزک ڈائریکٹر کسی اور کو رکھ لیں، میری وجہ سے ایشو آ رہا ہے، میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا کسی نئے گلوکار سے یہ گانا کہتے ہیں، نیا گلوکار کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو نثار بزمی صاحب نے کہا آپ چائے پئیں، نیا گلوکار آ جائے گا۔ تو اس کے بعد ایک لڑکا آیا، اس نے ہاتھ میں گٹار اٹھایا ہوا تھا، اور اس کو علی سفیان افاقی صاحب روبن گوشت صاحب کے گھر جو کہ شبنم کے خاوند تھے مل چکے تھے، تو اس طریقے سے جب انہوں نے گانا گایا ہم چلے تو ہمارے سنگ نظارے چلے، یہ عالمگیر صاحب تھے۔ اس احمد رشدی صاحب کے یہ جو پورا ایک واقعہ تھا اس کی وجہ سے ان کو ایک چانس ملا گانا گانے کا، آلدو وہ بعد میں مسعود رانا صاحب کے ساتھ احمد رشدی دوبارہ آئے تھے کہ انہیں گانا گانے کی اجازت مل گئی ہے تو گانا گوایا جائے، لیکن علی سفیان افاقی نے کہا نہیں، ایک نئے لڑکے سے ہم نے کہہ دیا اس کا کیریئر ڈوب جائے گا۔ یہ بھی بڑے لوگ تھے، بڑے اتنا رسک لے لیا کرتے تھے، احمد رشدی تو مشہور گلوکار تھے اور فلم کے لیے کون اتنا بڑا رسک لیتا ہے، لیکن عالمگیر نے کیونکہ فلم انڈسٹری میں آنا تھا، اس دنیا میں آنا، اس شوبز کی دنیا میں آنا تھا، تو ان سے گانا گایا گیا۔ پھر وہ گانا زبردست تھا، اور اس کے بعد عالمگیر صاحب کے بھی کافی سارے قصے ہیں، لیکن اس قصے کا مقصد یہ بھی ہے کہ نثار بزمی صاحب سے بھی اور علی سفیان افاقی صاحب سے بھی احمد رشدی ناراض نہیں ہوئے تھے، بلکہ جس وقت گانا ریفیوز بھی ہو گیا تھا ان کو مسعود رانا صاحب نے کہا کہ احمد رشدی صاحب کے وقار کا سوال ہے جو کہ اجازت مل گئی، پھر بھی آپ ان سے گانا نہیں گوا رہے، تو مسعود رانا صاحب تو بغیر چائے پیے چلے گئے تھے۔ اس اتنی بڑی رنجش کے باوجود بھی احمد رشدی صاحب نے علی سفیان افاقی صاحب کے ہاں بیٹھ کے چائے ضرور پی تھی، اور عالمگیر صاحب کی بھی انہوں نے بڑی تعریفیں کی تھی، اور بعد میں عالمگیر صاحب بھی اس چیز کو یاد رکھتے تھے، اور عالمگیر صاحب نے گو کہ اپنی جگہ بنائی، لیکن احمد رشدی صاحب کو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے۔ یہ عظیم آدمی تھے احمد رشدی صاحب، اور ان کے اور بھی بہت زیادہ قصے ہیں، ان کے گانے بھی اتنے ہی زبردست ہیں، ان کی زندگی بھی اتنی انٹرسٹنگ ہے، اور جو اپریل میں پیدا ہونے والا، یہ اپریل 1936 میں پیدا ہونے والا یہ عظیم گلوکار اپریل میں ہی 83 میں، یعنی کہ جس ایئر میں وحید مراد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی اس سے 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے اپریل میں، ان کی نومبر میں ہوتی ہے، تو وہ چلے گئے اس دنیا سے، اور اتفاق سے وہ گانا بھی آخری بن کے مصرع غزل کا چلیا ہونا چلیا ہونا، بن کے مصرع غزل کا چلیا ہونا، فرمائے کا دل ٹوٹ جائے گا تم تو روٹھی رہی۔ اس کے بعد وحید مراد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہیرو فلم کا وہ گانا تھا، تو آخری گانا بھی انہوں نے وحید مراد صاحب کے لیے ہی گایا تھا۔ ناظرین، یہ تو تھی کچھ باتیں احمد رشدی صاحب کی جو کہ بڑے عظیم تھے، جن کی یادیں، جن کے گانے، جن کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، اور جن کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اور جن کا کوئی موازنہ اور مقابلہ بھی نہیں۔ ایز اے سنگر تو وہ تھے ہی، اور ایز اے ہیومن بینگ وہ اس سے بھی بڑے آدمی تھے۔
ناظرین آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔